بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ چوتھی جماعت ہے اور اردو زبان کا پیریڈ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو نمبر 3 میں جو ہم نے تدریس کا کام مکمل کیا تھا، اس میں جو چیزیں شامل تھیں اس میں تھا سبق اف میرے دانت، اف میرے دانت، جس میں آپ کو تمام سوال و جواب، اس کے سبق سے وابستہ جملے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ قواعد بھی شامل تھے، جس میں تھا واوین۔ واوین ہم نے پوری مشق کری تھی، آپ کو یاد ہوگا، سر انجام دی تھی ہم نے اپنا شیٹوں کے ذریعے۔ اور واوین کے بعد جو ہمارے پاس اس میں کام تھا وہ تھا استفہامیہ، یعنی سوالیہ جملے یا سوالیہ جملے کسے کہتے ہیں یہ ہم نے جانا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے غیر معیاری زبان جو کہ آپ کے پاس کتاب صفحہ نمبر 15 پہ موجود ہے، ہم نے اس کے ایکسرسائز مشق سر انجام دی تھی۔ اس کے بعد جو آخری ہفتہ نمبر 3 کا جو اختتام ہوا تھا تدریسی عمل کا، وہ تھا مکالمہ نگاری، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ مکالمے کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے آپ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کو مکالمہ نگاری کے اندر تحریر کرنے کا طریقہ ہم نے جانا تھا۔ لہٰذا یہاں تک آپ کی تدریس ہفتہ نمبر 3 میں مکمل ہوئی تھی۔ آج کیونکہ یہ ہفتہ نمبر 4 آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس جو حل شدہ مواد یعنی سولوشن موجود ہے، اس میں جو ہفتہ نمبر 4 میں آپ کے پاس تدریسی عمل ہے، اس میں آغاز ہو رہا ہے قواعد سے۔ قواعد ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ قواعد کیا ہوتے ہیں، لیکن آج جو قواعد ہیں وہ ہے قواعد کے اور کے کا استعمال۔ آپ کے پاس اپنی کتاب نرگس میں صفحہ نمبر 20 پہ موجود ہے۔ اب یہاں شیٹ کے ذریعے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی کہ کے اور کے کہاں کہاں استعمال کیے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دو جملوں کے درمیان کسی بیان کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ والا جو کہ ہے اسے ہم دو جملوں کے درمیان ان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے اور بیان کو مکمل کرنے کے لیے ہم کے کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کو مثال میں دیا گیا ہے، اس لیے کہ، اس طرح کے، اس وجہ سے کہ۔ اب مثال آپ کو دی گئی، امی نے کہا تھا کہ، امی نے کہا تھا۔ اب ہم جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے اس کے کو یہاں پر اس کے درمیان میں لکھا تاکہ ہمارا جملہ اور ہمارا بیان مکمل ہو جائے اور بے ربط نہ ہو، اس میں ایک تسلسل قائم رہے۔ لہٰذا ہم نے لکھا امی نے کہا تھا کہ جلدی گھر آ جانا۔ ہماری بات مکمل ہو گئی، امی نے کہا تھا کہ جلدی گھر آ جانا۔ اب مثال نمبر 2 ہے، میں نے سوچا کہ آج مجھے دادی جان کے گھر جانا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ مجھے آج دادی جان کے گھر جانا چاہیے۔ یہ ہے کہ، یعنی کسی بھی دو جملوں کے درمیان اس بیان کو، جو بھی اس میں بات کی جا رہی ہے، اس بیان کو مکمل کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، وہ بے ربط نہ رہے، اس میں ایک رابطہ، ایک دورانیہ، جو اس کا جو تسلسل ہے بات کا، وہ قائم رہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر اس کے کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دوسرا بھی کے ہے، اب یہ کے ہے، اسے ہم کہ نہیں کہتے، یہ ہے کہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ کس چیز کا تعلق ظاہر کرتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز سے وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کے کا استعمال کرتے ہیں، کے کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً بھائی یہ جوتے کس کے ہیں؟
یہ جوتے کس کے ہیں؟ اب وابستگی ظاہر ہو رہا ہے کہ بھئی یہ جوتے بھائی کے ہیں، یہ جوتے بھائی کے ہیں، یعنی یہ شوز کس کے ہیں؟ یہ تو بھائی جان کے ہیں، لہٰذا ہم نے یہ والا کیس استعمال کیا. یہ وابستگی کو ظاہر، کسی بھی چیز کی وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ کے کہتے ہیں. مثال نمبر 2، اس درخت کے پتے، اس درخت کے پتے کیوں سوکھ گئے؟ یہ تمام کام آپ کے پاس آپ کی بک نرگس میں صفحہ نمبر 20 پر موجود ہے. یہ تمام کام آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے شیٹ کے ذریعے آپ کی تدریس کے لیے یہاں پر آویزہ کیا تھا. تو یہ آپ نے سارا کام سر انجام دینا ہے. اب اس میں آپ کو 5 جملے اس والے کہ کو استعمال کر کے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا میں آپ کو یہاں پر یہ 5 جملے بناتی ہوں، آپ یہاں سے بورڈ سے اپنی کاپی میں منتقل کریں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر بک میں صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 6 آپ کے پاس موجود ہے. کہ کو استعمال کرتے ہوئے 5 جملے بنائیے. یہ سوال میں آپ کو خود یہاں بورڈ کے ذریعے میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں گی اور کر کے بتاؤں گی. اب دیکھیں یہاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر اس قواعد سے وابستہ آپ کے پاس 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ لفظ کہ کو استعمال کر کے 5 جملے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 5 جملے میں نے آپ کو آج اس بورڈ کے تھرو، اس کی بورڈ کے ذریعے میں نے آج کی تدریس کی. آپ کو میں لکھ کے یہاں بتا رہی ہوں. آپ کو یہیں سے اس سوال کے جواب اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ قواعد، ٹائٹل پیج بنائیں گے، قواعد کے اور کے کا استعمال. اس کے بعد جو سلوشن میں آپ کے پاس کام موجود ہے اس کام کو آپ سر انجام دیں گے، جس میں سوال نمبر 6 سلوشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بک میں آپ کے پاس موجود ہے، سلوشن میں میں نے نہیں کرا کیونکہ مجھے یہ یہاں اس بورڈ پہ ویڈیو کے تھرو آپ کو سمجھانا تھا ایکسرسائز کر کے. لہٰذا سوال نمبر 6 میں نے آپ کو پورا جواب یعنی 5 جملے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائے ہیں. آپ اس سوال نمبر 6 کا جواب ویڈیو سے ہی کاپی کیجئے گا اور اپنی کاپی میں منتقل کیجئے گا. کے کا استعمال کر کے 5 جملے آپ کو لکھنے تھے. نمبر 1 جملہ ہم نے بنایا، امی نے کہا کہ آج کیا پکاؤں. دوسرا جملہ، ٹیچر نے کہا کہ. جہاں جہاں کے کا ورڈ آ رہا ہے میں نے اس کو الگ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طرح سے کے کا استعمال جملے میں کہاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹیچر نے کہا کہ اپنا کام جلدی کرو. جملہ نمبر 3، ڈاکٹر نے کہا کہ دوا وقت پر کھائیں. جملہ نمبر 4، ہم نے کہا کہ ہم نانی کے گھر جائیں گے. 5واں اور آخری جملہ یعنی جہاں سوال آپ کا جواب مکمل ہو رہا ہے، آخری جملہ ہے 5واں، علی نے کہا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. یہاں آپ کا اس قواعد میں موجود سوال نمبر 6 کا جواب مکمل ہو رہا ہے. اب آگے آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ سوال نمبر 7. سوال نمبر 7 میں آپ کو ہوم ورک میں دوں گی، لہٰذا میں ابھی اس کو یہاں نہیں لکھ رہی. اس کے آخر میں جو آپ کے پاس آ رہا ہے عددی ترتیب. عددی ترتیب کس طرح سے کرنی ہے آپ کو بک میں صفحہ نمبر 20 پر دیا گیا ہے. عددی ترتیب مثلاً ایک مثال لے کے عدد سمجھتے ہیں آپ ڈیجٹ، ٹھیک ہے؟ اردو میں بھی ڈیجٹ کو آپ عدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ترتیب کس طرح سے دینا ہے دیکھیں. مثال کی طرح سے سمجھا رہے ہوں آپ کو. آج رمضان کی 11 تاریخ ہے. اب 11 جو ہے وہ عدد آ گیا، ڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو، اردو میں بتا رہے ہیں آپ کو، عدد میں بتا رہے ہیں. آج رمضان کی 11 ترتیب ہے، 11 تاریخ ہے. اب آگے وہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ اس 11 تاریخ کو آپ ترتیب میں کس طرح سے لے کر آئیں گے آپ جملے میں. آج 11واں روزہ ہے، یعنی 11 سے ہی ریلیٹ وابستہ کیا آپ نے نیچے والے لفظ کو، عدد کو، اور آپ نے کیا کہا؟ آج 11واں روزہ ہے. اب یہ کام آپ اپنی کاپی میں سولوشن سے منتقل کریں گے اور بہت اچھی رائٹنگ میں کریں گے انشاءاللہ، امید کرتی ہوں. سوال نمبر 8 آپ کو دیا جا رہا ہے کتاب نرگس صفحہ نمبر 20 پر کہ دی گئی گنتی کی عددی ترتیب لکھیے. یعنی آپ کو ترتیب میں نے سمجھا دی کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟
कॉलम बनाएंगे आप कॉपी में, गोल वाली है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे 2 चश्मी है, ठीक है। जहां भी गोल वाली है वहां हटाकर आपने 2 चश्मी है को लगाकर और उसको पूरा अददी तरतीब में तब्दील करना है। कैसे? 11 बनाया, 11वां, 11 से बनाया उन्होंने क्या अददी तरतीब दी, 11वां, 12 12वां, 13 13वां, 14 14वां, 15 15वां, 16 16वां, 17 17वां, 18 18वां। यही 18वां पे ही उन्होंने आपके बुक में ऐड किया है, लिहाजा आप भी इसको यहीं पे ऐड कीजिएगा। ये आपके आज हफ्ता नंबर 4 में जो तदरीस में कवायद शामिल थे वो ये थे के और के का इस्तेमाल और प्लस अददी तरतीब, जो उम्मीद करती हूँ कि आपके यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हफ्ता नंबर 4 में आपके पास तफहीम में जो उन्वान आ रहा है वो है मैं अच्छा शहरी हूँ। सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद है मैं अच्छा शहरी हूँ। इसके अल्फाज मायने में पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी करेंगे, मश्क करेंगे पढ़ने की। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे अपने हाथों में किताबें लेकर, और मैं साथ में बाद में इसके अल्फाज मायने बोर्ड पर तहरीर करूँगी जो आप बोर्ड से अपनी कॉपी में मुंतकिल करेंगे। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे, तफहीम मैं अच्छा शहरी हूँ। टाइटल पेज बनाने के बाद आइए पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी की मश्क करते हैं। आइए पहले सबक को पढ़ने की मश्क करते हैं। सफ़ा नंबर 23 पर मौजूद तफहीम यानी समझना है आपको। मैंने पहले भी इसके आपको मैंने बताया है, तफहीम का मतलब होता है समझना, क्या समझना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। मैं अच्छा शहरी हूँ, ठीक है। आइए पहले मश्क करें अपने घरों में, अपनी किताब को खोल लीजिए, सफ़ा नंबर 23 निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ने की मश्क करें ताकि आपको अल्फाजों का सही तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी पर भी उबूर हासिल हो सके। आइए पढ़ने की मश्क करते हैं। मैं उसामा हूँ, मैं एक ज़िम्मेदार बच्चा हूँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। सेहतमंद रहने के लिए मैं कुछ बातों पर हमेशा अमल करता रहता हूँ। नंबर 1, खुश और चाको चौबंद रहता हूँ। नंबर 2, अपने काम खुद करता हूँ। नंबर 3, रात को जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता हूँ। घर का पका हुआ खाना खाता हूँ और बाजार की गैर सेहत बख्श चीज़ों से परहेज करता हूँ। कानों, दांतों, आँखों, गर्ज पूरे जिस्म की सफाई का ख़ास ख्याल रखता हूँ और रोज़ नहाता हूँ। नमाज की पाबंदी करता हूँ। 5 वक्त के वज़ू से चेहरे, हाथ और पैरों की सफाई होती रहती है। रोज़ाना स्कूल जाता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मेहनत करके अच्छे नतीजे के साथ अगली जमात में जाना है। इसके लिए मैं हर रोज़ पढ़ाया गया सबक दोहरा लेता हूँ और होमवर्क भी ध्यान से कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छी तालीम हासिल करने के लिए मैं न सिर्फ अपने बल्कि अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के तमाम लोगों के काम आ सकता हूँ। अभी मैं छोटा हूँ, फिर भी जो लोग पढ़ नहीं सकते इन्हें खबरें पढ़कर सुनाता हूँ। कहीं कुछ लिखा हो तो पढ़कर उनकी मदद कर देता हूँ। मोहल्ले में कोई मसला हो जाए, मसलन पानी या बिजली ना आ रही हो, सफाई का अमला काम ना कर रहा हो, तो मैं मुताल्लिका महकमे के लिए दरख्वास्त लिख देता हूँ। जो मोहल्ले के बड़े उस दफ्तर तक पहुँचा देते हैं। इस तरह मसला हल होने में मदद मिलती है
تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو، دیواریں یا کھیل کا سامان۔ چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ راستے میں پڑی رکاوٹیں مثلاً کانٹے اور پتھر ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایسا کرتے تھے جماعت میں اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ جماعت کے قوانین: اجازت لے کر کام کیجیے، باری کا انتظار کیجیے، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے۔ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ان کا فرض بن جاتا ہے۔ اور آخر بات یہ کہ میں خود کو حاصل تمام نعمتوں یعنی ہوا، پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں تدریس آپ کا بلند خوانی کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے آپ کے پاس مشق دی گئی ہے سوال و جواب۔ تقریباً آپ کے پاس 5 سوال و جواب موجود ہیں جو کہ آپ کے پاس سولوشن میں صفحہ نمبر 21 پر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہی تمام سوال جواب جو میں نے آپ کو بک میں دکھائے صفحہ نمبر 24 پر سولوشن کے یعنی حل شدہ مواد جو آپ کو دیا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ہیں۔ آپ یہاں سے ان تمام سوال جوابوں کو اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ تفہیم میں اچھا شہری ٹائٹل پیج آپ کو بنانا ہے، اس کے بعد ایک پیج چھوڑ دیں گے آپ الفاظ معنی کے لیے جو کہ میں ابھی آپ کو بورڈ پر لکھ کر بتاؤں گی، آپ وہاں سے بورڈ سے اپنی کاپی منتقل کریں گے، لہٰذا ایک پیج آپ لیفٹ کیجئے۔ میں ابھی آپ کو سولوشن سے کیونکہ ہم نے ریڈنگ کی ہے، بلند خوانی کی ہے، لہٰذا اس سے وابستہ جو کام آپ کو آ رہا ہے وہ میں آپ کو یہاں لکھ کے بتا رہی ہوں کیونکہ چیپٹر میں اپنے الفاظ معنی نہیں دیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو جو مجھے ضروری سمجھتے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی لیکن بورڈ پر لکھ کر، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کوشچن آنسر ہم دیکھ لیتے ہیں، سوال جواب کہ کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے آپ نے اپنی کاپی میں سوال لکھیں گے، ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ایک پیج چھوڑیں گے، لیفٹ کریں گے الفاظ معنی کے لیے، سیکنڈ پیج پر یعنی تھرڈ پیج پہ آپ کیا کریں گے؟ کوشچن آنسر کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 اتاریں گے۔ اب انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا آمنے سامنے دیا ہوا ہے، آپ اس طرح سے کوشچن آنسر نہیں کرتے، آپ کو پتا ہے
پہلے سوال آتا ہے، سوال کے نیچے ہی اس کا جواب لکھا جاتا ہے. لہٰذا کیونکہ یہاں پر ہمیں جگہ کو بچانا تھا، لہٰذا ہم نے اس طرح سے اس کو یہاں پر شو کیا ہے. لیکن آپ کو یہ والا میتھڈ فالو نہیں کرنا. آپ کو جو طریقہ شروع سے سکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ پہلے سوال اور سوال کے نیچے جواب آتا ہے، اس طرح سے آپ سر انجام دیں گے کاپی میں. سوال نمبر 1 ہے اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ تو جواب اس کا لکھا ہوا ہے سامنے. اسامہ ایک ذمہ دار بچہ ہے اور وہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے. سوال نمبر 2 ہے نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں؟ جواب نماز کا اہتمام کرنے سے وضو کے ذریعے چہرہ، ہاتھ اور پیروں کی صفائی خود بخود ہوتی رہتی ہے. سوال نمبر 3 اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب اگلی جماعت میں جانے کے لیے ہر روز پڑھایا گیا سبق دہرانا اور ہوم ورک پر بھی دھیان دینا ضروری ہے. نمبر 4 شہری کا مطلب کیا ہے؟ جواب شہری کا مطلب کسی ملک میں رہنے والے لوگ ہے. کسی ملک میں رہنے والے لوگ ہے. سوال نمبر 5 شہری کی حیثیت سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ جواب شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. لہٰذا یعنی اس وجہ سے لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا شہری کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، یہ میں نے آپ کو سولوشن سے بتا دیا کہ سولوشن کے کس صفحے پر آپ کو اس کے سوال جواب کا مل جائیں گے. اب ہم وہ کام کرتے ہیں جو میں نے آپ سے جس کو بتایا تھا کہ سوال جواب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے. ایک پیج آپ کو لیفٹ کرنا تھا الفاظ معنی کے لیے، جو میں آپ کو بورڈ پر اب لکھ کے بتاؤں گی. میں اچھا شہری ہوں کا ٹائٹل پیج آپ نے بنایا تھا، میں اچھا شہری ہوں. اس کے بعد ہم نے کیا کرا، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے بلند خوانی کے ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کے پاس سولوشن میں اس کے سوال جواب موجود ہیں. سولوشن سے پہلے کیونکہ سبق میں آپ کے پاس اس کے الفاظ میں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ الفاظ ایسے تھے جو میں نے چاہا کہ ان کے معنی آپ کو معلوم ہونے چاہیے. لہٰذا میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ ٹائٹل پیج بنا لیں اس کے بعد آپ نے ایک پیج چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے اب یہ الفاظ میں نے بعد میں لکھے ہیں، ریڈ کروانے کے بعد لکھے ہیں. لہٰذا آپ نے جو چھوڑا ہوا پیج تھا اس پہ آپ نے ہیڈنگ ڈالیں گے الفاظ معنی، اور اس کے بعد یہاں سے تقریباً یہ 6 الفاظ معنی اپنے کاپی میں تحریر کریں گے. اس کے بعد والے نیکسٹ پیج پہ آپ نے سولوشن میں موجود سوال و جواب اتارنے ہیں، منتقل کرنے ہیں اچھی رائٹنگ میں. پہلا لفظ یہاں آ رہا ہے وہ ہے چاق و چوبند. چاق و چوبند اس کے معنی ہیں تندرست. پرہیز اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط. ٹھیک ہے، جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے آپ کو، گلا آپ کا خراب ہے تو آپ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیجیے گا، یعنی آپ کو احتیاط کرنی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے. اسے ہم کہتے ہیں پرہیز. اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط کرنا. دھیان یعنی توجہ سے. محکمے ادارے، پانی کا محکمہ، بجلی کا محکمہ، تعلیم کا محکمہ، یہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ محکمے ادارے کہلاتے ہیں. درخواست جسے ہم انگلش میں اپلیکیشن کہتے ہیں، اور آسان اس کو اردو کہیں تو عرضی. ٹھیک ہے. قانون کی جمع ہے قوانین، اس کا مطلب ہوتے ہیں اصول. اس کے معنی کیا ہیں؟ اصول. تو یہ تقریباً 6 الفاظ معنی سبق میں ایسے تھے کہ جن کو تحریر کرنا ضروری تھا. آپ کو ان الفاظوں کے معنی یاد ہونے چاہیے. لہٰذا سب سے پہلے ٹائٹل پیج بنائیں گے، اس کے بعد یہاں سے الفاظ معنی کاپی کیجیے گا. ویڈیو سے دیکھ کر میں آپ کو بتا رہی ہوں سولوشن میں بھی یہ نہیں ہے اور نہ ہی بک میں موجود ہے. لہٰذا ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی لازمی. الفاظ معنی یہاں سے پہلے آپ کاپی کیجیے گا، اس کے بعد سوال جواب کیجیے گا سولوشن سے، جو کہ پیج نمبر آپ کے پاس 21 پر موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے. یہاں سے آپ نے اس کے الفاظ معنی اور سوال جواب اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس
ہفتہ نمبر 4 میں یونٹ نمبر 2 کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں جو سبق آپ کو پڑھایا جائے گا وہ ہے حادثہ۔ یہ لفظ آپ نے زندگی میں روزمرہ سنا ہوگا، حادثہ پیش آ گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ناگہانی آفت، کوئی مشکل پریشانی آپ کے سامنے جانا، وہ حادثہ کہلاتا ہے۔ لہذا یونٹ نمبر 2 صفحہ نمبر آپ کے پاس ہے 26، کتاب کا صفحہ نمبر 26 پر یونٹ نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، حادثہ۔ پہلے ہم اس کے پڑھنے کی مشق کرتے ہیں۔ ٹائٹل بنانا ہے حادثہ، جیسے کہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں یہاں، سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے حادثہ، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نے بہت اچھا سا آپ نے ایک ٹائٹل بھی بنائیں گے حادثہ کا، جس میں تصویر بنی ہے، آپ یہ پکچر بھی اس میں دکھا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو پکچر بنا کر بھی اس ٹاپک کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے کہ حادثہ ہم دکھا رہے ہیں، پڑھیں گے، ایسا کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل بنانے کے بعد پہلے ہم کر لیتے ہیں اس کی مشق۔ آئیے اپنے گھروں میں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق کیجئے۔ دو دوست عرفان اور زہیب ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اسکول خاصا کا مطلب ہوتا ہے بہت، ٹھیک ہے؟ اسکول خاصا دور تھا، ان کے رستے میں کھیت اور کچھ گھر بھی آتے تھے۔ وہ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف ایک پل بھی بنا ہوا تھا، اس پر سے ریل گاڑیاں گزرتی تھیں۔ پل ان کے گھر کے رستے سے ہٹ کر تھا۔ دونوں کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے۔ عرفان مہم جو تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسکول آتے جاتے ضرور روز کے رستے سے ہٹ کر چلا کرے، یعنی اسکول جانے کے لیے روزانہ کوئی متبادل راستہ، کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے، ایک ہی راستے سے روزانہ اسکول نہ جایا جائے۔ اسے نئے راستے ڈھونڈنے میں مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ زہیب کو راضی کر لیتا اور چھٹی کے بعد وہ رستے میں پڑنے والے ایک باغ میں چلے جاتے۔ وہ باغ ایک بوڑھے آدمی کا تھا جنہیں وہ چاچا میاں کہتے تھے۔ وہ اس وقت عام طور پر اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے۔ وہ دونوں چپکے درختوں پر چڑھتے۔ عرفان کو کبھی کبھی کوئی پھل بھی کھا لیتا، جبکہ زہیب ایسا نہ کرتا۔ باغ میں کسی نے ایک ٹائر کو درخت پر رسی سے جھولے کی طرح لٹکا دیا تھا، جس پر وہ جھولا جھولتے تھے۔ ایک دن چچا میاں کسی کام سے کمرے سے نکل آئے تو دونوں ڈر کر بھاگے اور گرتے پڑتے گھر پہنچے۔ اس واقعے کے باوجود عرفان زہیب کو باغ میں لے جاتا، کبھی تو وہ چپکے سے جھولا جھول کر آ جاتے اور کبھی چچا میاں کی ڈانٹ کھا کر بھاگتے۔ ایک دن عرفان کو ایک نئی مہم سوجی، ایک نیا خیال آیا۔ اس نے زہیب سے کہا، چلو ریل کی پٹری کی طرف چل کر دیکھیں کہ وہاں سے پہاڑ کیسا لگتا ہے۔ زہیب نے منع کیا اور کہا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ لیکن عرفان نے اسے راضی کر ہی لیا۔ دونوں پٹری کے پاس پہنچے۔ واقعی وہاں سے پہاڑ ایک دیو کی طرح لگ رہا تھا اور اس پر چلتے پھرتے جانور اور انسان چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح لگ رہے تھے۔ عرفان نے کچھ بچوں کو بکریاں لے کر اس طرف آتے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی۔ اس نے زہیب سے کہا، میں اس لوہے کے ستون کو پکڑ کر لٹکتا ہوں، تم ان بچوں سے کہنا کہ بچاؤ۔
یہ یہاں لٹکا ہوا ہے، اسے اتارو، جب وہ پاس آئیں گے تو میں چھلانگ مار کر اتر آؤں گا، اور ایسا کرو زہیب تم پل سے نیچے چلے جاؤ۔ زہیب جیسے ہی نیچے پہنچا عرفان ستون پکڑ کر لٹک گیا۔ زہیب نے شور مچانا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک زبردست چنگاری عرفان کے پاس سے نکلتی دیکھی اور عرفان کو اڑ کر پٹری پہ گرتے دیکھا۔ زہیب بہت بری طرح ڈر گیا۔ اس نے باغ کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ سامنے چچا میاں کا باغ تھا۔ وہ بھاگتا ہوا چچا میاں کے پاس گیا اور ان سے مدد کے لیے کہا۔ چچا میاں بھاگتے ہوئے پل پر چڑھے۔ سگنل نیچے تھا اور سبز بتی جل رہی تھی۔ ٹرین آیا ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے عرفان کو گھسیٹ کر پٹری سے ہٹایا۔ ان کے ہٹاتے ہی ٹرین ان کے بالکل پاس سے گزری۔ زہیب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو لوہے کے ستون پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر خطرے کا نشان بنا تھا اور لکھا تھا، خبردار، یہاں سے بہت زیادہ طاقت کی بجلی کی رو گزر رہی ہے۔ اف، زہیب نے سوچا، اگر ہم نے یہ پہلے دیکھ لیا ہوتا تو ہم کبھی یہ حرکت نہ کرتے۔ چچا میاں زہیب اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے عرفان کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ بچ گئے۔ عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کے جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے۔ وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا، پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ یعنی سبق میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہاتھ سے بتا کے نہیں آتے، ایسا کوئی بھی عمل نہ کیا جائے جس سے آپ کو یا کسی کو نقصان پہنچے۔ یہ تھی آپ کے سبق کی مشق۔ اب اس کا ہم کہیں گے مشقی کام۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ٹائٹل پیج بنائیں گے یونٹ نمبر 2 حادثہ۔ آپ دیکھیں اس چیپٹر میں پہلے سے ہی الفاظ معنی یہاں دیے گئے ہیں۔ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے، کالم بنائیں گے کاپی میں۔ کالم بنانے کے بعد ایک کالم میں لکھیں گے الفاظ، دوسرے کالم میں لکھیں گے معانی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے لائن سے یہ چاروں الفاظ معنی اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے مہم، مارکے کا کام۔ مہم، مارکے کا کام۔ دوسرا لفظ ہے مہم جو، جیسے کہ آپ نے چیپٹر میں سنا تھا، یہ مارکے کے کام کرنے والے۔ مہم، مارکے کا کام یعنی کوئی ایسا کام جو بڑا مشکل کام ہو، اور مہم جو یعنی وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، مارکے کا کام کرنے والے۔ چپکے چپکے، خاموشی سے، آہستہ آہستہ۔ ستون، لوہے کا کھمبا، جیسے کہ آپ کی گلی میں یا روڈوں پہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے لوہے کے کھمبے لگے ہوتے ہیں، اسے ستون انہوں نے کہا ہے چیپٹر میں، لوہے کا کھمبا۔ یہاں تک آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ بہت جگہ اس صفحے پہ موجود ہوگی، لہٰذا یہیں پر آپ ہیڈ بنائیں گے، جس طرح سے میں یہاں آپ کو لکھ کے بتا رہی ہوں۔ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، الفاظ معنی جب اتار لیں گے تو اس طرح سے کسی بھی کلر پینسل سے ہیڈ کی چھوٹی سی ہیڈنگ ڈال کر آپ نے معروضی سوالات، جیسے نیچے ہم دیے گئے ہیں لیکن ہم یہ بک میں ہی سالو کریں گے، لہٰذا ہم کاپی میں آپ کو پتہ ہے ہیڈ بناتے ہیں۔ معروضی سوالات، کتاب، صفحہ نمبر 29 پر حل کروائے گئے ہیں۔ اس طرح سے آپ الفاظ معنی لکھنے کے بعد اس کے نیچے ہی یہ ہیڈ ڈالیں گے، اور بک میں ہی، جیسے کہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہاں، معروضی سوالات آپ نے بک میں ہی سالو کرنے ہیں۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ پہلا جو آ رہا ہے یہاں پر،
پہلا پوائنٹ ہے عرفان اور زہیب آپس میں ڈیش تھے، کزن تھے، پڑوسی تھے، دوست تھے، بھائی تھے. آپ نے جو سرکل بنائے، دائرہ بنائے، اسے پینسل سے ہی اس کو فل کریں گے. ٹھیک ہے، فل کرنے کے بعد جو صحیح آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں، صحیح جواب جو آپ منتخب کر رہے ہیں، اسے اپنے پاس یہاں خالی جگہ میں پر کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ پہلا آپ کا حل ہو گیا. دوسرا، ڈیش ایک مہم جو لڑکا تھا، کون تھا؟ بکریاں چرانے والا، زہیب، عرفان، چاچا میاں. ان چاروں میں سے کون تھا مہم جو؟ ہم نے ابھی اس کی بلند خوانی کی تو ہم نے یہ جانا کہ عرفان جو تھا وہ مہم جو لڑکا تھا. لہٰذا عرفان کے سامنے جو دائرہ بنا ہے آپ نے اس کو پینسل سے بھر دیا اور صحیح آنسر یعنی عرفان کو آپ نے خالی جگہ میں پر کر دیا. تیسرا پوائنٹ، پہاڑ ایک ڈیش کی طرح لگ رہا تھا. جب وہ پٹرو پہ گئے تو انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تھا، وہ کیسا لگ رہا تھا؟ پہلا آپشن دیا ہے دیو، چٹان، عمارت یا غار. جی آپ نے صحیح گیس کرا، یہ ہے آپ کے پاس صحیح آنسر دیو. لہٰذا آپ نے دیو کے سرکل کو، دائرے کو آپ نے پینسل سے فل کر دیا اور صحیح لفظ کو دیو کو آپ نے بلینک میں خالی جگہ میں پر کر دیا. آخری پوائنٹ ہے ڈیش کو زور سے بجلی کا جھٹکا لگا. کس کو لگا تھا؟ زہیب کو لگا، بکریاں چرانے والے، چچا میاں یا عرفان کو. ان چاروں میں سے کس کو لگا تھا؟ جی عرفان کو لگا تھا. لہٰذا عرفان کے سامنے جو دائرہ ہے آپ نے اس کو پینسل سے کلر کر دیا اور اس آنسر کو یعنی عرفان جو درست آنسر آپ کے پاس آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، اس کو آپ نے بلینک میں خالی جگہ میں آپ نے پر کر دیا. یہ آپ کے معروضی سوالات بک میں ہی آپ کریں گے، لیکن آپ کاپی میں الفاظ میں نے جہاں اتارے جا رہے ہیں اس کے نیچے آپ جس طرح سے میں نے ہیڈ بنا کے آپ کو دکھایا ہے اس طرح سے آپ ہیڈ بنا دیں گے تاکہ جب آپ تیاری کریں امتحان کے حوالے سے، پیپر کے حوالے سے، تو آپ کو یاد رہے کہ اس کا ہیڈ ہے. لہٰذا یہ کام معروضی سوالات ہم نے بک میں سے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہیڈ ڈالا جاتا ہے. اب آ جائیے اس کا مشقی کام کرتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 30 پر موجود ہے. سوال و جواب. اور سولوشن جیسا کہ آپ کو دیا جا رہا ہے موجود ہے آپ کے پاس. سولوشن کا حل شدہ مواد کا صفحہ نمبر 26 جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہے سبق حادثہ. ابھی سوال جواب سٹارٹ ہو رہے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس، عرفان اور زہیب اسکول کیسے جاتے تھے؟ اب انہوں نے سیکوینس دیکھیں آمنے سامنے کیے ہیں. آپ اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے آپ کے پاس میتھڈ ہوتا ہے. پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سوال اتارنا ہے، سوال کے نیچے اس کا آنسر لکھتے ہیں، جواب لکھتے ہیں. آپ نے وہی طریقہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سوال ہے پہلا، عرفان اور زہیب اسکول کیسے جاتے تھے؟ جواب ہے عرفان اور زہیب کبھی سائیکل پر اور کبھی پیدل اسکول جاتے تھے. سوال نمبر 2 ہے، آپ کے خیال میں عرفان اور زہیب کس طرح کے لڑکے تھے؟ جواب، ہمارے خیال میں عرفان ایک شرارتی اور مہم جو لڑکا تھا اور وہ نئی نئی شرارتیں کیا کرتا تھا، جبکہ زہیب ایک عقل مند لڑکا تھا اور وہ عرفان کو شرارتیں کرنے سے منع کرتا تھا. سولوشن صفحہ نمبر 28 پر. سوال نمبر 4، عرفان نے کیا شرارت کی جس سے اسے بہت نقصان ہوا؟ جواب، عرفان لوہے کے ستون سے لٹک گیا جس سے اسے زوردار بجلی کا جھٹکا لگا، اس وجہ سے اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے. 5واں سوال، کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ہمیں جواب ہے، ہمیں کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کو نقصان پہنچے. یہاں آپ کا ہفتہ نمبر 4 کا تدریسی کام مکمل ہو رہا ہے. اب اس ہفتے میں جو آپ کے پاس کام جا رہا ہے
گھر کا کام آپ کو 2 کام میں دے رہی ہوں. کتاب صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 5. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا قواعد ہم نے پڑھے تھے کہ اور کہ کا استعمال. تو کہہ کے میں نے 5 جملے آپ کو بورڈ پہ کر کے بتائے تھے کہ کس طرح سے آپ نے یہاں بورڈ سے اپنی کاپی میں کاپی کرنا ہے. لہٰذا اب جو آپ کا ہوم ورک جا رہا ہے وہ ہے کہ کے استعمال کے 5 جملے آپ اپنی کاپی میں بنائیں گے, خود بنائیں گے. والدین کی ہیلپ لے سکتے ہیں, مدد لے سکتے ہیں اس سلسلے میں. آپ یہ والا سوال آپ کو کرنا ہے صفحہ نمبر 20 سے. کوشچن نمبر 5 آپ کے پاس ہے, وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ کو 5 جملے بنانے ہیں جس میں آپ کے لفظ کو استعمال کریں گے. دوسرا کام ہے جو آخری سبق ہم نے پڑھا, تدریس کی, اس کی سبق حادثہ صفحہ نمبر 20 پر موجود سوال نمبر 4 جملے, یعنی جملے بنانے ہیں. آپ کو 4 سے 5 الفاظ یہاں دیے گئے ہیں. یہ جملے آپ خود اپنی کاپی میں الفاظوں کو استعمال کر کے بنائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا چھوٹا سا ہوم ورک ہے. امید ہے آپ کو آج کی تدریس سمجھ میں آئی ہوگی, اور اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو, کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ اس ویڈیو کو بارہا بار دیکھ سکتے ہیں, اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.